السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن یعنی اس میں اشارہ اور ریلیٹیو پروناؤن اور کچھ وکیبلری، جیسے کسی اگر قریب کی چیز کو ہمیں اشارہ کرنا ہے اور کہنا ہے یہ کتاب، تو ہم کہیں گے ھذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ اور اگر ہمیں کہنا ہے کہ وہ کتاب ہے تو ہم کہیں گے ذالک کتابن، وہ کتاب ہے۔ اور اگر ہمیں کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے اور جب کہ وہ مؤنث ہو یعنی فیمینن یا فیمینن ہو یا فیمیل ہو تو ہم کہیں گے ھذہ۔ جیسے اگر ہمیں کہنا ہے کہ یہ لڑکی تو ہم کہیں گے ھذہ بنتن، یہ لڑکی ہے۔ ھذہ بنتن، یہ لڑکی ہے۔ یا اگر ہمیں کسی غیر عاقل یعنی irrational تھنگ کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم کہیں گے ھذہ شجرۃ، یہ درخت ہے۔ ھذہ شجرۃ، یہ درخت ہے۔ اور اگر ہمیں کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے اور جب کہ وہ چیز مؤنث یعنی فیمینن ہو تو ہم کہیں گے تلک امرأۃ، وہ عورت ہے۔ تلک امرأۃ، وہ عورت ہے۔ یا تلک بنتن، وہ لڑکی ہے۔ یا تلک شجرۃ، وہ درخت ہے۔ اگر ہمیں کسی قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے جب کہ وہ پلورل ہوں، جب کہ وہ جمع ہوں، بہت ساری چیزیں ہوں، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہؤلاء۔ کیا کہیں گے ہم؟ ہؤلاء۔ لیکن یہ جو ہؤلاء ہے وہ قریب کی چیزوں کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ہؤلاء بنات، یہ لڑکیاں ہیں۔ ہؤلاء بنات، یہ لڑکیاں ہیں۔ یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے لڑکے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں ہؤلاء اولاد، ہؤلاء اولاد، ہؤلاء اولاد، یہ سارے لڑکے ہیں۔ اگر ہمیں کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے اور جب کہ وہ پلورل ہوں، بہت سارے ہوں، جمع ہوں، تو ہم کہیں گے اولئک۔ اب یہ بات یاد رکھیں میری ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرے سارے پیارے اسٹوڈنٹس، کہ یہ جتنے بھی پروناؤنز جو ہے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن، اسماء اشارہ ہم نے جتنے بھی پڑھے وہ جو ہے ریشنل اور irrational یعنی عاقل اور غیر عاقل بینگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم پڑھیں گے اولئک یعنی وہ سب۔ اولئک یعنی وہ سب۔ اگر ہمیں کہنا ہے کہ وہ ساری کتابیں تو ہم کہیں گے اولئک کتب، وہ تمام کتابیں۔ اولئک کتب۔ یا ہمیں کہنا ہے کہ وہ ساری عورتیں، اولئک رجال، لیڈیز نا، تو اولئک نساء۔ ٹھیک ہے، اولئک نساء، وہ ساری عورتیں۔ اور اب ہم یہ جان لیں کہ یہ جو ہے میسکولن فیمینن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ دونوں جو پلورل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہے کامن ہے پلورل کے لیے، قریب کی چیزوں کے لیے ہؤلاء، دور کی چیزوں کے لیے اولئک۔ اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں ریلیٹیو پروناؤن، جسے ہم اس میں موصولہ کہتے ہیں۔ ایسا پروناؤن جو کسی دو اسم کو ملاتا ہے اسے ہم ریلیٹیو پروناؤن یا اس میں موصول کہتے ہیں۔ مذکر کے لیے ہے الذی، اور یہ جو ایم جی ایبریویشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ شارٹ فارم ہے میسکولن جینڈر کا۔ اوکے، تو الذی جو ہے
وہ کس کے لیے ہے. ہی ہو وہ جو کہ. the one who اکثر آتا ہے. اللہ الذی اللہ وہ ہے جو کہ. اللہ الذی خلق الارض اس نے پیدا کیا زمین کو. اللہ الذی خلق الارض. اوکے. اور التی جو ہے آتا ہے فیمیل جینڈر کے لیے. فیمیل جینڈر کے لیے آتا ہے. اور یہ بھی جو ہے دونوں بھی ریلیٹیو پروناؤن ریشنل اور ارریشنل چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. چاہے ریشنل چیز میں کیا آ گئی, انسان, جن اور فرشتے. اور ارریشنل چیز کیا ہے, جس کے اندر کوئی نان لیونگ تھنگ ہو, جیسے نباتات ہو گئی یا کوئی اور اینیملز ہو گئے, اس کے اندر یہ الذی اور اللتی. اللتی کا مطلب کیا ہے, وہ فیمیل جو کہ. اللتی وہ لیڈی جو کہ. اللتی بنت ہوا خائفہ وہ لڑکی جو کہ ڈری ہوئی ہے. اب ہے پلورل کے لیے الذین. الذین یہ ایم جی کس کا ایبریویشن ہے, میسکولن جینڈر کا. الذین وہ سارے لوگ. قرآن مجید میں بار بار آتا ہے الذین آمنو وہ سارے لوگ جو کہ ایمان لائے. الذین کفروا وہ سارے لوگ جنہوں نے کفر کیا. یہ کس کے لیے ہے الذین, پلورل کے لیے ہے لیکن میسکولن جینڈر کے لیے ہے. ہاذہ 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 جو ہے ایک سنگل فیمیل یا مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاذہ بنتن یہ لڑکی ہے. لیکن یہ چونکہ جب ہمارے پاس کوئی بروکن پلورل ہوگا, بروکن پلورل کسے کہتے ہیں, پہلے ہم دیکھ لیں بروکن پلورل کسے کہتے ہیں. اوکے, بروکن پلورل کہتے ہیں کہ جس کی اینڈ جو ہے, جس کا ختم واو نون اونا اور یینا سے نہ ہو. جیسے عالم عالمون اور عالمین, اس کا اینڈ نہ ہوتے ہوئے کوئی ایسی چیز ہو. جیسے بروکن پلورل کی مثال ہے کتابن سے بروکن پلورل بنا کتبن کتابیں, بہت ساری بکس. ٹھیک ہے, کتاب ایک تھا, سنگل تھا, اور کتب اس کا پلورل ہے. تو اگر ہمیں کہنا ہے کہ یہ ساری کتاب, تو ہم ہاؤلائی کی جگہ ہاذہ کتبن بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہاذہ کتبن. اور اگر ہمیں کہنا ہے کہ یہ ساری پینس, تو ہم کہہ سکتے ہیں ہاذہ اقلام یہ تمام پینس. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہمیں کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے اور جب کہ وہ پلورل ہو, تو ہم تلکا کا استعمال کر سکتے ہیں جب کہ وہ چیز غیر عاقل ہو. ٹھیک ہے, لیکن وہ کیا ہونا چاہیے, چیز بروکن پلورل ہونا چاہیے. بروکن پلورل یا اردو میں اسے کہہ سکتے ہیں جمع مکسور. ٹھیک ہے, اس کی مثال کیا ہے جمع مکسور کی, جو ابھی ہم نے دیکھا. جیسے اگر ہمیں کہنا ہے کہ وہ سارے ٹریز, تو ہم کہیں گے تلکا اشجارن. شجر کا پلورل ہے اشجار, تو ہم کہیں گے تلکا اشجارن وہ تمام ٹریز. اوکے. اللتی بھی اسی طرح وہ جو ہے بروکن پلورل کے لیے استعمال ہوگا. اوکے, اللتی یعنی وہ سب. آل رائٹ, بروکن پلورل بھی اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کسے کہتے ہیں. جیسے مومن, ون بلیور, مومن, اس کا پلورل کیا ہوگا, جو کہ بروکن پلورل نہیں ہے, وہ کیا ہے مؤمنون. مؤمنون یعنی جس کا اینڈ وونا پہ ہوتا ہے وہ بروکن پلورل نہیں ہوتا ہے. یا ایک اور پلورل آتی ہے مؤمن کی, اسے کہتے ہیں مؤمنین. دس از آلسو
بلیورس، مؤمنون اور مؤمنین. تو یہ جب اینڈ ہوتے ہیں تو یہ پلورل جو ہے، یہ جمع جو ہے، جمع مکسور کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. تو اس کے علاوہ جو جمع ہوتے ہیں، جیسے ابھی میں نے اگزامپل آپ کو دی، اقلام، قلم کا پلورل، یا کتابن کا پلورل اقلامن، یا شجر کا پلورل اشجارن. تو یہ ایسی جب جمع آتی ہیں تو اس میں سنگل فیمنن کا صیغہ آتا ہے. یاد رکھیں، ایسی جمع جو کہ مکسور ہو اس کے اندر ہم سنگل فیمنن کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. یہ بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ میری بات 2-3 مرتبہ سنیں اور اس کو آپ پریکٹس کریں، قرآن میں ڈھونڈیں اور لکھ کر پریکٹس کریں، تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اب ہم چلتے ہیں ہماری آج کی ووکیبلری کی طرف کہ قرآن مجید میں نگیٹ کرنے کے لیے، منع کرنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے کتنے الفاظ آئے ہیں. لا، جیسے ہم نے کلمے میں پڑھا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا یعنی سوائے اللہ کے، لا یعنی نہیں، الہ یعنی کوئی بھی معبود، الا سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اب کلا جو ہے یہ تھوڑی انٹینسٹی، شدت کے لیے آتا ہے. کلا یعنی ہرگز نہیں، سرٹنلی ناٹ، نیور ایور. لن جو ہے جب اگر یہ کسی مضارع کے ساتھ یا پریزنٹ ٹینس کے ساتھ لگتا ہے تو یہ فیوچر کا ٹینس دیتا ہے. جیسے لن اکتبہ، لن اکتبہ، میں کبھی بھی نہیں لکھوں گا، لن اکتبہ. اسی طرح لم جو ہے جب یہ لگتا ہے پریزنٹ ٹینس کے ساتھ تو یہ پاسٹ کا میننگ دیتا ہے. جیسے لم اکتب، میں نے نہیں لکھا، لم اکتب، میں نے نہیں لکھا. اوکے، لم، لن، لا، 3 اب تک ہم نے دیکھ چکے نیگیشن کے لیے. اب آگے پڑھتے ہیں. ماں کے بھی معنی ہوتے ہیں نہیں، ماں کے معنی ہوتے ہیں نہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وما ہم بمؤمنین. لیسا جو ہے اس کے بھی معنی ہوتے ہیں نہیں، لیکن لیسا جو ہے مذکر کے لیے لگتا ہے، مذکر میسکولین کے لگتا ہے. لیسا یعنی نہیں، اور لیست یعنی وہ عورت نہیں رہی یا نہیں ہوئی. لیست اور لیسا، لیسا فار میسکولین، لیست فار فیمیل جینڈر. اب آتا ہے یس، یس کے لیے بلا، یس انڈیڈ. جیسے اللہ نے ہم سے پوچھا تھا عالم ارواح میں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم نے کہا تھا قولو بلا، ان سب نے کہا تھا کہ یس انڈیڈ یو آر اور لارڈ. اسی طرح غیرہ یعنی اس کے علاوہ، ادر دین، غیرہ یعنی ادر دین، غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ. اوکے، دونا یعنی بسائڈز، اس کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ، ادر دین، بسائڈز، لیس دین. دون اللہ آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ. الا یعنی ایکسیپٹ، انلیس، اف ناٹ. الا یعنی ایکسیپٹ، انلیس، اف ناٹ. نعم یعنی یس، نعم یعنی یس. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ یہ بات کو یاد رکھیں، ایک ایک لفظ کو یاد رکھیں، اور اگر نہیں یاد ہوتا ہے تو اس کو آپ ریپیٹڈلی بات کو دیکھیں اور سمجھیں. May Allah make it easy for every one of us, inshallah.